अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्थ टॉक विद समा। मैं हूं आपकी होस्ट मोहम्मदा हसन और आज लेकर आए हैं हम आपके लिए एक नया टॉपिक विच इज़ चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ। आज हम बात करेंगे बहुत सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर जहां पे बच्चों को किस तरह से केटर करना चाहिए, उनकी क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, पेरेंट्स को कैसे बच्चों को डील करना चाहिए व्हेन दे आर गोइंग थ्रू अ ट्रॉमा या मेंटल हेल्थ इश्यूज़, या उसके अलावा हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है। टुडे वी हैव एन ऑनर्ड गेस्ट who is a clinical psychologist, Asma Qureshi, and I hope जब हम उनसे बात करें तो हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन आए, जितने भी पॉइंट्स आए, वो हम आप तक लेकर आए. So let's dig into the conversation and let's understand. Assalamu alaikum, Dr. Asma. How are you? Walaikum assalam. Alhamdulillah, I'm perfectly fine. How are you? So basically, being a clinical psychologist for last 14 years, it seems scary जब आप साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट या थेरेपिस्ट का नाम सुनते हो ना तो लोग डरते हैं. या हमारी सोसाइटी का टैबू है कि अच्छा मेंटल हेल्थ इशू हो जाएगा तो वी कैन नॉट गो टू द डॉक्टर, पता नहीं क्या है और क्या बीमारी होगी, समथिंग लाइक दैट. सो इस पे व्हाट इज योर से? देखिए, मेंटल हेल्थ को तो हम अपनी लाइफ से किक आउट कर ही नहीं सकते ना. बीइंग अ प्रोफेशनल लोगों को मैं यही चीज़ गाइडलाइन कर देती हूँ और इसके बारे में मैं यही बात करती हूँ कि जिस तरह से आप अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखते हैं, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ का ख्याल रखते हैं, तो मेंटल हेल्थ को आप अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खारिज नहीं कर सकते. और इसके बगैर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ भी नहीं स्ट्रांग हो सकती, आपकी फिजिकल हेल्थ भी स्ट्रांग नहीं हो सकती. ब्रेन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड इट्स द, यू कैन से दैट इट्स द हेड ऑफ द होल बॉडी. सो जब ब्रेन में या हमारी इमोशनल लाइफ में जब भी कोई डिस्टर्बेंसेज आती हैं तो वी रियली नीड टू टेक केयर ऑफ इट वेरी सीरियसली, टाइमली एंड देयर एंड देन, सो दैट अगर कोई भी इंक्रीज होने वाले या ऑनसेट होने वाली जो स्टेजेस हैं लोगों की, उनको आप देयर एंड देन हैंडल कर लें और फिर उसके बाद आप उस पर जो भी थेरेप्यूटिक आपने रेमेडीज अप्लाई करनी है, अगर ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाने तब लेकर जाएं. स्टिग्मा से निकलना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इन आवर सोसाइटी अब बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो प्रिवेल कर रहे हैं. और मैं ये चीज़ अपने 14 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा कि लोग हमारे पास तब आते हैं जब बहुत ज़्यादा उनका एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका होता है. मेंटल हेल्थ क्राइसिस को घर पर हैंडल कर करके वो पुट ऑफ हो चुके होते हैं, वो थक चुके होते हैं, इवन उनके फाइनेंसेस बहुत बुरे तरीके से जेपरडाइज हुए हुए होते हैं, उनकी अपनी फिजिकल हेल्थ ख़राब हुई हुई होती है. नौजवानों में बहुत बढ़ते हुए हम मेंटल हेल्थ क्राइसिस देख रहे हैं और उसकी वजह से चूँकि पेरेंट्स उसको सही तरीके से गाइडलाइन नहीं दे रहे और ना ही उन्हें राइट जगह पे लेकर जा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चा भी अपनी एकेडमिक्स में भी लो परफॉर्मेंस की तरफ जा रहा है. ऑफ एंड ऑन उसके स्किप्स आ रहे हैं, वो स्लिप हो रहा है अपने एकेडेमिया में. और उसके अलावा जो है पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस का लॉस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है. तो हमें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तरीके से हाईलाइट करने की ज़रूरत है. इट्स द नीड ऑफ द टाइम कि आपके बच्चे में, बेटा हो या बेटी हो, अगर आपको कोई भी बिहेवियर इन एक्सेस नज़र आ रहा है, तो आपने उसको फौरी तौर पर अटेंड करना है. और जहाँ कहीं भी आप उसको काउंसलिंग, थेरेपी या इवन साइकेट्रिक ट्रीटमेंट जिसमें मेडिकेशन की भी एट टाइम ज़रूरत पड़ जाती है, लेके जा सकते हैं, लेके जाएं. क्योंकि बच्चे की मेंटल हेल्थ और फिजियोलॉजिकल हेल्थ गो साइड बाय साइड, राइट. तो हम इनमें से किसी भी एक को स्किप नहीं कर सकते. So basically when you said this thing कि delay जब आप करते हो तो फिर वो ज़्यादा problematic हो जाता है. तो what according you is the right time कि अच्छा ये symptoms हैं, now this is the time जहाँ पे you need to go and see the doctor, the specialist. अगर हम टीनेज की बात करें, बिकॉज मैं आजकल ज़्यादातर टीनेज ग्रुप के साथ ज़्यादा काम कर रही हूँ और यूजुअली साइकेट्रिक या मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं वो टीनेज में उनका ऑनसेट आ जाता है. उसमें जो प्रीडोमिनेंट हमारे फीचर्स होते हैं उसमें बाज़-औक़ात ये होता है कि एक परफॉर्म करने वाला बच्चा एवरेज एंड बिलो एवरेज पे चला जाता है, वो बहुत ज़्यादा स्टबर्ननेस दिखाना शुरू कर देता है या फिर बिल्कुल सोशली विड्रॉ कर जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली फ्रेंड्स बनाना शुरू कर देता है और बहुत ज़्यादा टाइम आउट देना शुरू कर देता है अपने आप को घर से बाहर, फैमिली के साथ कट ऑफ होना शुरू कर देता है, सोशल टाइज उसके बहुत वीक होना शुरू हो जाते हैं. और अगर वो सोशल टाइज बना भी रहा होता है तो वो बहुत एब्रप्ट होते हैं, माइंडलेस सोशल टाइज होते हैं जिसको हम माइंडलेस फ्रेंडशिप्स भी कहते हैं, जिसकी वजह से वो और उसकी पढ़ाई बहुत बुरे तरीके से मुतासर होना शुरू हो जाती है. एंड एट टाइम्स हेलुसिनेशंस तक भी बात चली जाती है या डिल्यूजन्स तक, इवन ड्रग इनटेक तक बात चली जाती है. पेरेंट्स को ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नज़र आ रही होती हैं, एट टाइम्स मदर को नज़र आ रही होती हैं, एट टाइम्स फादर को नज़र आ रही होती हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये टीनेज चैलेंज है, ये वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, हम भी बचपन में ऐसे ही थे. बट आजकल के दौर में चूंकि ये डिजिटल दौर है, इस वक्त हमारे साथ स्क्रीन के साथ एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, हमारे इर्द गिर्द की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा एब्रप्ट तरीके से हमारे पास आ रही है, तो बच्चों के डी ट्रैक होने के चांसेस भी पहले ही जनरेशन की निस्बत इस जनरेशन में ज़्यादा हैं. सो वी नीड टू टेक अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन ओवर दीज काइंड ऑफ बिहेवियर्स कि अगर हमारा बच्चा इन एक्सेस बिहेवियर दिखा रहा है ड्यूरिंग द टीनेज
تو آپ کو رائٹ دیر اینڈ دین ایکشن لے لینا چاہیے. آپ کو اس کی کاؤنسلنگ, اس کی تھیراپی کے لیے آنا چاہیے. آپ کو اس کی ایون بعض اوقات اتنے ٹاکسک بیہیویئرز ہوتے ہیں کہ میئر کاؤنسلنگ اینڈ تھیراپی سے بھی کام نہیں بنتا, آپ کو میڈیکیشن پر جانا پڑتا ہے. تو اگر آپ کو میڈیکیشن کے تھرو اپنے بچے کی فنکشنالٹی ریسٹور کرنے کا موقع ملتا ہے, گو فار اٹ. اس میں کوئی ڈرنے شرمانے کی بات نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں اگر آپ کے بچے کو کوئی خدا نخواستہ اسٹمک ایشو آئے گا, اس کو ڈائریا اگر ہو جاتا ہے, اس کو کوئی خدا نخواستہ کوئی انجری آ جاتی ہے, تو آپ آل آف اے سڈن یو ول رش ٹو دا ایمرجنسیز. لیکن اگر آپ کے بچے کے بیہیویئرز میں اپ اینڈ ڈاؤنز آ رہے ہیں اور بہت ایبرپٹ سوئنگز آ رہے ہیں, موڈ سوئنگز بہت زیادہ آ رہے ہیں, اور آپ کا بہت زیادہ لائف جو ہے وہ ہر وقت پری آکوپائڈ رہتی ہے اس کے ایشوز کو ہینڈل کرنے میں, سو دیٹس دا پوائنٹ بیسکلی کہ آپ ریلیکس نہیں ہیں اپنے ینگسٹر کی طرف سے. دیٹس دا پوائنٹ. یہ لٹمس ٹیسٹ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بچے کے حوالے سے ہر وقت پری آکوپائڈ ہیں اس کے کسی بھی بیہیویئر ان ایکسس کی وجہ سے, سو دیٹس دا پوائنٹ کہ آپ نے اس کو اب ہیلپ کے لیے لے کر جانا ہے. اور بعض اوقات اس میں پیرنٹس کی ہیلپ اینڈ کاؤنسلنگ بھی بہت زیادہ مینڈیٹری ہو جاتی ہے, کیونکہ بعض اوقات بچے بہت سارے بیہیویئرز اپنے گھر کے ماحول سے اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں. گھر کے ماحول کی وجہ سے وہ ٹاکسک بیہیویئرز میں, ایکسکروشیٹنگ بیہیویئرز میں بھی چلے جاتے ہیں. تو ہمیں ایٹ ٹائم بینگ اے کاؤنسلر, میں صرف بچے کے ساتھ کام نہیں کرتی, میں تو پیرنٹس کو بھی انوائٹ کرتی ہوں کہ ایٹ ٹائمز آپ کو بھی اپنے کچھ بیہیویئرز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اپنے بیہیویئرز میں تھوڑی سی چینجنگ یا مینوورنگ نہیں کریں گے اور آپ کے بیہیویئر وہی ٹاکسک رہیں گے, تو اٹ ول بی ہیل ڈیفیکلٹ فار یو کہ آپ اپنے بچے میں اچھے نتائج لے کر آ سکیں. آٹومیٹکلی بچے پہ بھی امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, ایک تو ٹراما یا کوئی ایسی چیز ہے جو بچپن سے پرولونگ کری ہے, پیرنٹس کی کوئی ایشوز ہوتے ہیں ان کے درمیان, یا اور کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بچے کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. ایک تو وہ ٹرموائل ہے جو مینٹل ہیلتھ پہ افیکٹ کر رہا ہے ایک بچے کے, اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے ٹین ایج کے بعد یا ٹین ایج میں پرولونگ کرتی ہیں. تو کیا جو ٹائم اسپیسیفکیشن ہے اس کا بھی افیکٹ ہوتا ہے مینٹل ہیلتھ پہ وین اٹ کمس ٹو دا کیور والا ٹائم؟ بالکل. آپ نے دیکھیں ٹائم اسپیسیفکیشن کو بڑا مد نظر رکھنا ہوتا ہے, کیونکہ اگر آپ جتنا لیٹ کریں گے نا اپنا ٹریٹمنٹ, اتنا ہی ٹریٹمنٹ پرولونگ بھی ہوگا, کیونکہ اس کی کرونیسٹی بڑھ چکی ہوتی ہے, اس پرابلم کی جڑیں مضبوط ہو چکی ہوتی ہیں. اگر وہ چائلڈہڈ سے چل رہا ہے, ایون ٹین ایج میں شروع ہوا ہے, اور آپ آتے ہیں 5-6 سال, ایون 10 سال کے بعد بھی پیرنٹس ہمارے پاس آ کے یہ بھی رپورٹ کرتے ہیں کہ اس کے ایشوز جو ہے وہ 10 سال پرانے ہیں. یہ گریڈ 6 میں تھا تو اس کے ایشوز آنا شروع ہو گئے تھے, گریڈ 5 میں تھا تو اس کے ایشوز آنا شروع ہو گئے تھے. تو اس وقت آپ نے ہیلپ نہیں لی, تو اب اس کا جو وہ پرابلم ہے وہ ڈیپ روٹیڈ ہو گیا. ڈیپ روٹیڈ بیہیویئرل پرابلمس کو یا ڈیپ روٹیڈ ٹاکسک بیہیویئرس کو ہینڈل اور مینیج کرنے کے لیے آپ کو اتنی ہی ایکسٹینسو اینڈ پرولونگ کاؤنسلنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. وہ آل آف اے سڈن اٹس ناٹ اے میجیکل پل کہ آپ میجیکل پل دیں گے یا میجیکل وانڈ آپ گھمائیں گے یا ایک آدھی سیٹنگ میں جو ہے بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اس کے وہ بیہیویئر اس کی پرسنالٹی کا حصہ بن چکے ہوتے ہیں, اور اس کے کنسیکوینسز پیرنٹس بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ خود بھی فیس کر رہا ہوتا ہے. لیکن جس طریقے سے وہ ورلڈ پول میں پھنس چکا ہوتا ہے, تو اس کو نکالنے کے لیے آپ کو اتنی ہی کنسٹرکٹیو ایفرٹ بھی کرنی پڑتی ہے. سو اگر ہم بات کریں بچوں کی, ابھی ہم بات ہی بچوں کی کر رہے ہیں کہ ان کی مینٹل ہیلتھ اور ان کی کاؤنسلنگ, سو ایز وی نو کہ اٹس مئی اینڈ اٹ از چلڈرن مینٹل ہیلتھ منتھ, تو اس میں بھی آئی تھنک بہت ساری ایکٹیویٹیز, سیمینارز ٹو اویئر پیپل از ہیپننگ رائٹ ناؤ. سو اس میں واٹ از ایگزیکٹلی پاکستان اس چیز پہ کیا ایک زون لے کے چل رہا ہے؟ اس میں دیکھیں آپ کو بچوں کو نا بہت زیادہ جو کریٹو آرٹس ہیں نا ان کی طرف لے کر آنا بہت ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں ایکچولی یہ ایج ایسی ہے کہ اس میں آپ کا برین سب سے زیادہ فاسٹلی کام کر رہا ہوتا ہے, چائلڈہڈ اینڈ ٹین ایج میں. تو کریٹیوٹی کیا ہے؟ دیٹ از بیسکلی اسٹرکچرڈ برین ایکٹیویٹی, کہ آپ اپنی استھیٹکس کو, اپنی کریٹیوٹی کو آپ استعمال کر رہے ہیں. اٹ کین بی اینی تھنگ, آپ آرٹس اینڈ کرافٹس کی طرف آپ جا سکتے ہیں, آپ کوئی نیو گیم کریٹ کر سکتے ہیں, آپ نیو ریلیشن شپس کریٹ کر سکتے ہیں وچ آر مور ہیلدیئر, مور سیف اینڈ مور ساؤنڈ. کریٹو آرٹس کی طرف بچوں کو لے کر آنا, ایون پرفارمنگ آرٹس کی طرف بھی بچوں کو لے کر آنا, یہ بہت زیادہ افیکٹو ایک ریمیڈیل ایکشن ہے ایز فار ایز دیئر مینٹل ہیلتھ از کنسرنڈ, تاکہ وہ باہر کی دنیا میں اگر جا رہے ہیں تو باہر کی دنیا میں کسی ٹاکسک ایکٹیویٹی میں نہ انوالو ہو جائیں, جیسے کہ ڈرگ انٹیک ہے یا کوئی بھی اور ایسی ایکٹیویٹی جو کہ بچوں اور پیرنٹس کے لیے الٹیمیٹلی نیگیٹو کنسیکوینسز لے کر آئے گی. سو کریٹو آرٹس کی طرف آپ بچوں کو لے کر آئیں, ان کے اسٹیٹکس کو ابھاریں, پرووائڈ کریں انہیں ایسی اپرچونیٹیز جس میں وہ آرٹس اینڈ کرافٹس کے تھرو اپنی مینٹل ہیلتھ کو بھی وہ پورٹرے کر سکیں, اپنے کوئی ڈیپ ڈاؤن اگر ان کے سائیکو ڈائنامکس ہیں ان کو بھی پورٹرے کر سکیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے میں ایسی صلاحیت ہے کہ وہ پبلک اسپیکنگ کی طرف آ سکتا ہے, تو آپ اسے ایسے کانٹیسٹ میں ضرور شامل کروائیں.
کیونکہ یہاں پر آپ کی بچے کی جو مینٹل کیپیسٹیز ہیں وہ اسٹرکچرڈ طریقے سے استعمال ہوں گی. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ڈائلیما یہ بھی چل رہا ہے کہ بچے ساری ساری رات جاگتے ہیں اور ارلی مارننگ وہ سوتے ہیں، جبکہ صبح 7 بجے یا 7:30 بجے ان کا اسکول بھی ہے، تو وہ 3 بجے یا 4 بجے وہ سوتے ہیں. جو رائٹ ٹائم پرائم ٹائم ہے سونے کا، اس پہ وہ سوتے نہیں. اس وقت ان کا گیجٹ یوز چل رہا ہوتا ہے یا وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ کوئی چیٹ چیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایون ایٹ ٹائمز گھروں میں بھی یہ ماحول ہوتا ہے کہ وہ بہت دیر تک ان کے گھر میں جاگنے کا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے. میری اس پلیٹ فارم کے تھرو پیرنٹس سے اور بچوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ لا آف نیچر کے اگینسٹ نہ جائیں. لا آف نیچر کیا ہے کہ رات ہمارے آرام کے لیے ہے اور دن ہمارا وائٹیلٹی کے لیے، فنکشنالٹی کے لیے. تو جب ہمارا دن کا آغاز ہوتا ہے تو اس وقت ہمارا برین اس وقت فلی ایکٹیو ہوتا ہے، جس میں ہم ہر طرح کی پرفارمنس اچھے طریقے سے اپ ٹو دا مارک پرفارم کر سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں. بٹ اگر آپ رات کو سوئے ہوئے ہی نہیں ہیں، آپ نے اپنے برین کی انرجیز کو ریسٹور ہی نہیں کیا، آپ نے جو پرائم ٹائم تھا نیند کا جس میں آپ کی باڈی کی انرجیز ریسٹور ہو رہی تھیں، آپ نے وہ یوٹیلائز ہی نہیں کی، تو ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ فرام اے چائلڈ کہ وہ اپنے اسکول جائے گا، بے شک وہ ہائی اسکول میں ہے یا بھی مڈل لیول پر ہے، ایون اگر یونیورسٹی اس کی اسٹارٹ ہو گئی، کالج لیول پر ہے، ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ کہ وہ بہت اٹینٹیو ہوگا اور اپنی پڑھائی پر توجہ دے گا؟ کیونکہ اسٹوڈنٹ کے لیے بیسک کام تو اس کی پڑھائی ہے. تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ چلڈرن اینڈ یوتھ، تو اس دور میں ان کا میجر جو لائف کا ڈائمینشن ہوتا ہے وہ اسٹڈی ہی ہوتی ہے. اگر آپ رات کو جاگ رہے ہیں، دن بھر میں آپ سوئے ہوئے ہیں یا آپ سلیپی موڈ میں آپ گئے ہیں یونیورسٹی میں اپنے انسٹیٹیوشن میں، won't be able to پرفارم نہیں کر سکتے ہیں. Exactly. ابھی ہم جیسے بات کریں کہ اگر ایک سپورٹ سسٹم آپ کا گھر ہے فار اے چائلڈ، تو دوسرا از دا انسٹیٹیوٹ اٹ سیلف، آپ کا اسکول. So what right now the medical department is doing to cater that? Are they getting associated with the schools? یہاں پر مجھے یہ چیز کوٹ کرنا بہت اچھا لگے گا کہ بہت سارے اسکولز میں باقاعدہ آفٹر 4 months اور 6 months وزٹس ہوتے ہیں ڈاکٹرس کی ٹیمز کے، جو کہ بچوں کی ڈینٹل ہیلتھ، آئی ہیلتھ اور جو ان کا ویژن ہے، ان کی فزیولوجیکل ہیلتھ، ان سب کا وہ ایک اسکریننگ ٹیسٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے بچوں کو ایک پراپر پرفارما بھی دیا جاتا ہے، ایک پراپر ایک گائیڈ لائن دی جاتی ہے جس کو بچے لا کر، میرے اپنے بچوں نے یہی کیا تھا کہ ان کو ڈینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بڑے اچھے ان کو ٹولز اینڈ ٹپس ملے. تو ایون انہوں نے ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برشز بھی پرووائڈ کیے، تو میرے بچوں نے کافی عرصے تک وہی یوز کیے اور لا کر انہوں نے جو پرفارما تھا، جو اس میں چیک لسٹ تھی کہ آپ کے دانتوں میں یہی اگر پرابلم ہے، یو ریئلی نیڈ ٹو گو ٹو دا ڈینٹسٹ ایٹ ونس، تو وہ لا کر وہاں پہ انہوں نے پیسٹ کیا. سو یہ تو خیر ڈینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے، لیکن اب اسکولز میں مینٹل ہیلتھ کو بھی کیٹر کرنے کے لیے اسکول سائیکالوجسٹ اینڈ کاؤنسلرز بھی ایسوسیٹیڈ ہو رہے ہیں، وہ باقاعدہ پینل پر اب آ جاتے ہیں. تو ڈاکٹرز اینڈ پروفیشنلز آر ریئلی ورکنگ in correspondence with the schools. Because that is going to make it very strong. Exactly. Because that is the future in itself. بالکل. So basic جو ٹپس ہیں فار دا اسکولز یا ٹیچرز، جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، obviously ٹیچرز کے ساتھ بھی آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو what are the basic tips کہ how to handle a child؟ دیکھیں، جب بچوں کے کلاس روم چیلنجز آتے ہیں تو وہاں پر ہمیں بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. ایٹ ٹائمز ریگولر اسکولز میں بھی بچوں کے اسپیشل نیڈس چیلنجز آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا وہ بچپن سے ہی ان کے آ رہے تھے، سم ہاؤ دی ادر ٹیچرز جو تھی وہ انہیں کیٹر کر رہی تھی. بعض کا اسپیچ کے ایشوز ہوتے ہیں، بعض کا لینگویج کے، بعض اوقات ویژن کے ایشوز ہوتے ہیں، لو ویژن یا ویژولی امپیئرڈ بچے بھی ریگولر بچوں کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، انکلوسیو سیٹ اپس جن کو ہم کہتے ہیں. اس سے ان کی سوشلائزیشن تو بہتر ہو رہی ہوتی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ٹیچرس کو کلاس روم چیلنجز ہینڈل کرنے کے لیے دیکھنا ضروری ہے کہ اگر آپ کا بچہ آپ کو ٹف ٹائم دے رہا ہے تو پہلے تو آپ نے اس کو assertively ہینڈل کرنا ہے. اس کی بیہیویئر ری شیپنگ کے لیے ٹوکن اکانومی بہت بیسٹ اسٹریٹجی ہے. دنیا بھر میں اس وقت بیہیویئر تھراپی کی ٹوکن اکانومی تھراپی جو ہے وہ بہت بیسٹ طریقے سے بچوں کی بیہیویئرس کو ناٹ اونلی ان دا کلاس روم بٹ ایون ایٹ دا ہوم، پیرنٹس کو بھی گائیڈ لائن دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کا کوئی بچہ میل اڈیپٹیو بیہیویئر دکھا رہا ہے تو آپ ٹوکن اکانومی کے تھرو اس کے بیہیویئرز میں بہت بہترین چینجز لے کر آ سکتے ہیں.